لیکن خدا متعال نے دو دنیاؤں کے دو الگ نظام نہیں بنائے. یعنی مثلا ہم یہ سوچیں کہ خدا متعال ہم سے کہہ رہا ہے کہ کچھ کام تم آخرت کے لیے کرو، کچھ کام تم آخرت کے لیے نہیں کرو، اس کے لیے تمہاری اورینٹیشن دنیا ہو. نہیں، ایسا نہیں سوچا خدا متعال. خدا متعال نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم جو کچھ کرو آخرت کے لیے کرو، جو کچھ کرو آخرت کے لیے کرو. دنیا کا کیا ہوگا؟ یہاں پہ خدا متعال ہمیں اطمینان دے دیتا ہے کہ میں تمہیں گھاٹے میں نہیں رہنے دوں گا. اچھا، اب یہ گھاٹا ہے کیا؟ خسارہ ہے کیا؟ ان الانسان لفی خسر، اسٹاک کا نیچے جانا ہے، میرا پیسہ اسٹاک میں لگا تھا نیچے چلا گیا، یہ خسران ہے. وہ خسران ہے کیا؟ وہ گھاٹا ہے کون سا جس کا خدا متعال فرماتا ہے کہ یہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا؟ صحیح ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گھاٹا وہ ہے، خسران نقصان وہ ہوگا، یہ اس معنی میں نقصان، اتنا گہرا نقصان کہ جس کا کوئی کمپنسیشن نہ مل سکے، کوئی جبران نہ ہو. تو مثال کے طور پر اگر میں خود اس مرض میں مبتلا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں اس کی مثال، مثلا میں نے 1 گھنٹہ ضائع کر دیا اور اس میں کوئی اخروی کام نہیں کیا، اس کا کوئی کمپنسیشن ہے کیا؟ نہیں، اس کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. یہ گھاٹا ہے. میرے پاس ایک دنیا کی نعمت آئی، میں اس دنیا کی نعمت کو آخرت کے ثواب میں منتقل نہیں کر سکا، یہ گھاٹا ہے. خسران یہ ہے. لیکن مثال کے طور پر میں اللہ کی راہ میں نکلوں، کوئی اللہ کی راہ میں نکلے، اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دے، یہ گھاٹا ہے. یہ تو بہت کامیاب انسان ہے. اس نے تو اپنی سمجھ لو کہ جو کمائی لوہے میں تھی اس کو بدل کے سونے چاندی سے زیادہ مہنگی کوئی دھات لے لی ہے. ایک اس کے پاس ٹیمپرری اور ختم ہونے والی دنیا کے اندر کوئی چیز تھی، اور اس نے اتنا عقل مندی کا بزنس کیا کہ اس ختم ہونے والی جز وقتی چیز کو، جس کی اس کی ملکیت بھی صحیح سے ثابت نہیں ہے کہ مالک تھا بھی یا نہیں تھا، اس نے ہوشیاری سے استعمال کیا اور اس کو آخرت کی پائیدار عظیم الشان نعمت کے اندر تبدیل کر لیا. اس میں اس کی زندگی بھی شامل ہے کہ جس نے یقیناً ختم ہونا تھا، اور اس کا یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اگر آج اللہ کی راہ میں نہیں دے تو کتنے منٹ اور زندہ ہے. اس نے بہت ہوشیاری دکھائی ہے. یہ گھاٹا نہیں ہے، یہ تو بہت فائدے کی بات ہے. وَلِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ایسی جیسے کاموں کے لیے کرنے والوں کو کر لینا چاہیے تھا. تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو خدا متعال کا نظام ہے یہ ہمیں دنیا میں دے گا کچھ یا نہیں دے گا. ہاں، گھاٹا نہیں دے گا، کنفرم. کچھ بھی ہو جائے گھاٹا نہیں دے گا. چلو گھاٹا نہیں دے گا. دنیا میں اپنے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، دنیا میں مجھے کیا ملنے والا ہے؟ ایک مثال عرض کرتا ہوں. ایک کہاوت، کچھ کہاوتیں ایسی ہوتی ہیں، حکایتیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جس کا سابقہ نہیں ہوتا، یعنی تخیلاتی ہوتی ہیں، امیجنری. ایک آدمی کوہ قاف میں گیا، اس نے یہ دیکھا، اس نے وہ دیکھا، نہ کوہ قاف ہے نہ مثلا کچھ اور ایسی چیز، لیکن بہرحال تخیلات ہیں. لیکن کچھ کہاوتیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کے سبق ہوتے ہیں. تو مثلا ایک کہاوت ہے کہ مثلا ایک بادشاہ تھا، کوئی امیر تھا، اپنے گھر کے اندر بڑے پرسکون زندگی کی توقع رکھتا تھا، بہت اچھا گھر بن گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ایک موقع کے اوپر کسی وجہ سے رات کو سونے سے پہلے پریشان ہو گیا. اور وہ پریشانی ایسی چڑھی اس کے ذہن کے اوپر کہ بار بار اپنے دل کو سمجھاتا تھا کہ دیکھو صبح ہونے تک میں کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ میرا کمرہ ہے، میرا بیڈ روم ہے، اس میں دنیا کی ہر نعمت پڑی ہوئی ہے، اور صبح ہونے تک تو میں ویسے ہی کچھ نہیں کر سکتا، تو ابھی تو سو تو جاؤں کم از کم. نہیں سو پایا. لاکھ اپنے آپ کو دماغ کو سمجھاتا رہا، نہیں سو پایا. بہت کرتا رہا کہ اتنا اچھا گھر بھی ہے، اب کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن پریشانی دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے، نیند بھی نہیں آ رہی ہے. تو اس عالم میں صبح ہونے لگتی ہے. اب صبح ہوتے ہوتے کبھی خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی کے ساتھ ایسی بات ہو جائے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ صبح تک ہوتے ہوتے انسان کے دماغ کی کیا حالت ہوتی ہے. پھر یہ جو بعض جوان، بعض بچے اور تھنکنگ کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑے مظلوم ہوتے ہیں بیچارے. جو ہم لوگوں کا دماغ 24 گھنٹے سوچتا ہے، ان کا دماغ 2 گھنٹے میں سوچتا ہے، لیکن یوز لیس سوچتا ہے. جس کا مطلب تھکاوٹ نہیں ہوتی، نہیں، بہت تھک جاتے ہیں. جو ہم لوگ 8 گھنٹے میں نہیں تھکتے، وہ بیچارے 1-1 گھنٹے میں تھک جاتے ہیں، کیونکہ اور تھنکنگ ہو رہی ہوتی ہے دماغ کی. تو یہ بیچارے بڑے مظلوم ہوتے ہیں. تو وہ رات بھر جاگتا رہا، صبح تک اس کی حالت خراب ہو گئی، اور پھر یہ کیا مصیبت میں آ گیا میں. تو اچانک اس نے دیکھا کہ ایک آدمی تھا، وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں، اور خدا کا شکر ادا کر رہا ہے، کہہ رہا خدا تیرا شکر، تو نے کتنی اچھی رات نصیب کی مجھے، اے اللہ تیرا شکر. پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر سردی میں روڈ کے اوپر گلی پہ کھڑا، اللہ کا شکر 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 کر کیا جا. یہ جو اندر تھا گھر میں، یہ بہت چڑھا کہ کپڑے اس کے جسم پہ ہیں نہیں،
سردی ٹھٹر دینے والی سردی ہے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے شکر کیے جا رہے ہیں، یہاں میرا کوڑ کی حالت خراب ہو جا رہی ہے، اس کو بلایا کہ ادھر آؤ، شکر کس بات کا؟ کہنے لگا بہت اچھی رات ملی مجھے۔ اس نے پھر دیکھا اس کا حال ہو لیا، کہنے لگا کیا اچھی رات ملی؟ کہنے لگا میں سارے دن گھومتا رہا، گھوم کے بہت تھک گیا تھا، یہاں ہمسائے میں ایک حلوائی کی دکان ہے، اس نے تندور اپنا گرم کیا ہوا تھا، اس کا چولہا گرم تھا، اس زمانے لکڑیوں میں آگ لگاتے تھے، تو کہنے لگا وہ گرم تھا، وہ دکان بند کر کے گیا تو اس کا تندور چولہا گرم تھا، تو میں چولہے کے برابر میں لیٹ گیا، اتنی اچھی گرم ہوا مجھے ملی، سردی کے عالم میں تھکا مارا میں تھا، ایسا سویا کہ مجھے لگا جیسے سالوں سو گیا۔ کہنے لگا وسط شب میں آدھی رات میں کہیں اس کا چولہا ٹھنڈا پڑ گیا، میری جو آنکھ کھلی تو مجھے لگا جیسے پتہ نہیں کتنے سال سکون سے سویا ہوں، اور اب بالکل فریش اٹھا۔ کہنے لگا جب میں فریش اٹھا تو میں نے کہا کہ اب یہ غلط بات ہے کہ میں خدا کے شکرانے میں کوئی عبادت بھی نہ کروں۔ کہنے لگا میں آدھی رات کو اٹھا، میں نے کہیں سے وضو کیا، آدھی رات اللہ کی بندگی میں گزاری، مجھے ایسا مزہ آیا میں بتا نہیں سکتا۔ اب صبح ہو رہی ہے تو بتاؤ میں شکر کروں یا نہیں کروں؟ میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے اس بندے کا دل نہیں چاہیے؟ مجھے اس بندے کا ساتھ دل چاہیے جو مجھے یہ قانع کر دے کہ جن چیزوں کو زوال ہے ان کے ہونے میں کوئی بلندی نہیں ہے، اور جو چیزیں بلند ہیں ان کے کھونے کے بعد کوئی بلندی نہیں ہے۔ بلا وجہ کا دھوکہ جو مجھے میرے دماغ میں رکا ہوا ہے، یہ دھوکہ نکل جائے کسی طریقے سے۔ اس کو روایات نے ارشاد فرمایا ہے، شب 15 شعبان کی ایک دعا ہے، بہت نفیس دعا ہے، اور شیخ عباس قمی نے اس دعا کو لکھنے کے ساتھ لکھا کہ یہ دعا اعلیٰ مفاہیم پر مشتمل مختصر سی دعا ہے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک۔ ماہ شعبان 15 شعبان کی اعمال میں آخر میں جا کر یہ دعا آتی ہے۔ اس میں ایک جگہ فرمایا ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، خدایا میرا اصلی ہم و غم دنیا قرار مت دے۔ آپ جو دعا افتتاح پڑھتے ہیں اس میں یہ جملہ بھی آتا ہے شاید، اللہم لا قلبی حبا لک، اے خدایا میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یہ جو گلاس ہے اس میں اوپر 2-2.5 سینٹی میٹر کم ہے تو یہ مملوف نہیں ہے، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے مملو یعنی بھرا ہوا، اوپر تک ایک قطرہ ڈالیں گے چیز باہر جائے گی۔ اللہم املا قلبی حبا لک، اے خدایا میرے دل کے ظرف کو اپنی محبت سے ایسا بھر دے کہ اب غیر خدا کی محبت قطرہ بھی آئے تو باہر ہی جائے، اندر نہ جائے۔ اللہم املا قلبی حبا لک۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ حق ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے علی، علی حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے